بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان پانی ہے۔ یہ سبق زمین کے ذخیرے کا دوسرا حصہ ہے۔ چلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیں اور آج کے سبق پانی کو پڑھیں۔ پانی پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کار فرما ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، جو سورج کی گرمی سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگھل کر اونچائی سے نشیبی ندی نالوں اور نہروں میں جا کر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ کہیں کہیں پہاڑوں پر بڑی بڑی جھیلیں بھی ہوتی ہیں۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ یہ زمین سے ہزاروں فٹ اونچے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی انوکھی اور عجیب قدرت ہے کہ وہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ سارے جانداروں کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو انسان، حیوان، یہاں تک کہ پیڑ پودے سوکھ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے سمندروں کی شکل میں پانی کے ذخیرے جمع کر رکھے ہیں۔ وہی بادلوں کی شکل میں سمندروں کے پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین میں برساتا ہے۔ اللہ اپنی اس قدرت کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ ہم ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو زمین میں روکے رکھتے ہیں اور اس کو لے جانے اور ختم کر دینے پر بھی ہم قادر ہیں۔ سورہ مومنون آیت 18۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت کو عام کر دیا۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے پانی استعمال ہوتا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک استعمال ہوتا رہے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بارش بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور زمین کے خزانوں میں پانی بھی وہی جمع کرتا ہے۔ اللہ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس پانی کو اتارا بادل سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سورہ واقعہ۔ سائنسی اعتبار سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کیمیاوی طور پر ملنے سے پانی وجود میں آتا ہے۔ پانی میں ہائیڈروجن کی مقدار آکسیجن سے دگنا زیادہ ہے۔ ہائیڈروجن 66.66% اور آکسیجن 33.34% ہے۔ جب یہ دونوں اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں تو جلانے میں زیادہ کارآمد ہوتے ہیں، لیکن جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو قدرت کا انمول تحفہ پانی بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کی قدرت کے سوا کون ہے جو ان چیزوں کو بناتا ہے؟ پیارے بچوں، آج کے سبق کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے حصہ اول کی طرف جاتے ہیں، جو ہم نے پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا زمین کے خزانے، اس میں ہم نے پڑھا کہ
نظام شمسی میں زمین ایک منفرد کرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ کہیں سے زمین سے رنگ برنگے قیمتی پتھر نکلتے ہیں، تو کہیں سے کوئلہ نکلتا ہے، کہیں سے پیٹرول نکلتا ہے۔ اسی زمین سے سونا، چاندی، ہیرے، موتی، لوہا، پیتل اور کئی قسم کی دوسری دھاتیں نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا لوہا ایک اہم دھات ہے۔ قدیم زمانے میں اس کے اوزار اور بنائے جاتے تھے۔ آج کے دور میں یہ جو اونچی اونچی عمارتیں نظر آتی ہیں یا بڑے بڑے جو کارخانے جو دکھائی دیتے ہیں، ان کا وجود لوہے کے بغیر ناممکن تھا اگر لوہا نہ ہوتا۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوہے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو بے بہا تیل کے خزانے رکھے ہیں، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل انسان ترقی کے لیے جو بہت اہم اور ضروری ہے۔ آج کے دور میں تیل کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس نئے جدید دور میں تیل کے بغیر ترقی ناممکن دکھائی دیتی اگر یہ تیل نہ ہوتا، اگر پیٹرول نہ ہوتا، ڈیزل نہ ہوتا۔ زمین کے اندر تیل کے یہ ذخائر ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچو، زمین کے اندر تیل کے یہ خزانے کس نے محفوظ رکھے ہیں؟ اب ہمیں ایک غور و فکر کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ یہ خزانے کس نے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ ہم نے آتش فشاں کے بارے میں پڑھا کہ آتش فشاں وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی دھاتوں، چٹانوں اور پتھروں کو پگھلا کر باہر نکلتی ہے۔ جب زمین کے اندر بہت گہرائی میں درجہ حرارت اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پتھر اور چٹانیں پگھل جاتی ہیں۔ جب یہ لاوا زمین کی سطح سے نمودار ہوتا ہے تو اس میں بہت سی زہریلی گیسز اور پہاڑیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو لاوے سے بھی زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا اس کا حصہ اول۔ آج جو ہم نے اس کا دوسرا حصہ پڑھا، پانی، تو اس میں لکھا ہے کہ پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کار فرما ہے۔ تو پہاڑوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو قوت، جو شان چھپی ہوئی ہے، ایک انوکھی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے جو سورج کی گرمی سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگھل کر اونچائی سے نشیبی ندی نالوں اور نہروں میں جا کر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، تو بعض جو ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں، ان پر جو برف ہوتی ہے وہ بھی برف کی شکل میں پانی ان پر محفوظ ہوتا ہے۔ جو سورج کی گرمی بقدر ضرور، جب سورج کی گرمی ان پہاڑوں پر پڑتی ہے، برف پر پڑتی ہے سورج کی گرمی، تو یہ تھوڑا تھوڑا پگھل کر اونچائی سے یعنی پہاڑوں سے نیچے نشیبی یعنی نیچے ندی نالوں اور نہروں دریاؤں میں جا کر زمین کو سیراب کرتا ہے، یعنی زمین میں پانی آ جاتا ہے جس سے فصلیں اگتی ہے۔ کئی پہاڑوں پر بڑی بڑی جھیلیں بھی ہوتی ہیں۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر بڑی بڑی جھیلیں جن میں بہت سارا پانی جمع ہوتا ہے۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ زمین سے ہزاروں فٹ اونچے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچے، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر ہمیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں جو ہزاروں فٹ اونچے ہیں، جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، عجیب و غریب قدرت یہ ہے کہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی وہاں پانی پہاڑوں سے، چٹانوں سے صاف و شفاف پانی جاری کر دیتا ہے، پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ سارے جانداروں کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو
تو انسان، حیوان، یہاں تک کہ پیڑ پودے سوکھ کر ختم ہو جائیں گے۔ تو پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ سارے جاندار جو ہم دیکھتے ہیں، جاندار دیکھتے ہیں، چرند پرند دیکھتے ہیں، گائے، بھیڑ، بکری یا جنگلوں میں جو جاندار ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کا انحصار پانی پر ہے۔ جو پیڑ پودے ہیں سب کا انحصار پانی پر ہے۔ اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو انسان، حیوان، یہاں تک کہ پیڑ پودے سوکھ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے سمندروں کی شکل میں پانی کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں، وہی بادلوں کی شکل میں سمندروں کے پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین میں برساتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو سمندروں کی شکل میں پانی کے ذخیرے جمع کر رکھے ہیں، وہی بادلوں کی شکل میں سمندر کے پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین میں برساتا ہے۔ تو بچوں، پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی، بارش کیسے زمین پر برستا ہے۔ سورج کی روشنی جب آبی اجسام مثلا سمندر، جھیل وغیرہ پر پڑتی ہے تو پانی آبی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے۔ عملی تبخیر کی وجہ سے جب بخارات گرم ہوا کے ساتھ مسلسل بلند ہو کر اس قدر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ بادل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بادلوں سے جب قطرے کافی بڑے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو نہیں روک سکتی اور ان کا زمین کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اور بارش برسنے لگتی ہے، جس سے زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی اس قدرت کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں، ہم ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو زمین میں روکے رکھتے ہیں، اور اس کو لے جانے اور ختم کر دینے پر بھی ہم قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندازے مقدور مقدار سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو زمین میں روکے رکھتے ہیں، زمین میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے بارش برسا سکتا ہے، جب چاہے اس کو پانی کو ختم کر سکتا ہے، جب چاہے گا پانی کو ہمارے پاس لے آئے گا۔ تو یہ اسی کی قدرت ہے کہ جب وہ چاہے گا بارش برسا سکتا ہے، جب وہ چاہے بارش نہیں برسائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت کو عام کر دیا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے پانی استعمال ہوتا آ رہا ہے، وہ نہ جانے کب تک استعمال ہوتا رہے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بارش بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور زمین کے خزانوں میں پانی بھی وہی جمع کرتا ہے۔ اللہ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، تو بارش بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے آتی ہے۔ جو بارش برستی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی برستی ہے۔ وہ زمین کے خزانوں میں اگر ہم دیکھیں گے، زمین پر جو یہ جھیلیں جو ہے، بڑے بڑے جو سمندر ہے، دریا ہے، ان میں جو پانی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ ترجمہ: بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس پانی کو اتارا بادل سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سورہ واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پانی ہم پیتے ہیں، کیا تم نے اس پانی کو اتارا؟ کیا ہم نے اتارا؟ لوگوں نے اس کو اتارا بادل سے، جو بادل سے پانی برستا ہے، یا ہم نے اتارا؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے بادلوں سے پانی برسایا۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ سورج کی روشنی سے آبی اجسام مثلا سمندر، جھیل وغیرہ پر پڑتے ہیں تو پانی آبی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، پھر اس کی وجہ سے بخارات گرم ہوا کے ساتھ مسلسل بلند ہو کر اس قدر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ بادل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ بادلوں سے جب قطرے کافی بڑے ہو جاتے تو ہوا ان کو نہیں روک سکتی اور ان کا زمین کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اور بارش برسنے لگتی ہے۔ تو یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا۔ تو سائنسی اعتبار سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کیمیائی طور پر ملنے سے پانی وجود میں آتا ہے۔ تو سائنس کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی وجود میں آتا ہے۔
پانی میں ہائیڈروجن کی مقدار آکسیجن سے دگنا زیادہ ہے۔ تو پانی میں جو ہائیڈروجن کی مقدار ہے یہ آکسیجن سے زیادہ ہے۔ ہائیڈروجن 66.66% اور آکسیجن 33.34% ہے۔ جب یہ دونوں اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی جب ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ الگ ہوتے ہیں، جس میں ہائیڈروجن کی مقدار 66.66% اور آکسیجن کی مقدار 33.34% ہے، جب یہ دونوں اجزاء کہتے ہیں جز کی جمع، حصے کو کہتے ہیں اجزاء، جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو جلانے میں زیادہ کارآمد ہوتے ہیں، تو جلانے میں یہ مفید ثابت ہوتے ہیں، فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جب یہ ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تو قدرت کا انمول تحفہ پانی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قیمتی تحفہ جو ہے پانی بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کی قدرت کے سوا کون ہے جو ان چیزوں کو بناتا ہے؟ اب ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ کی قوت کے بغیر اور کوئی نہیں ہے جو یہ چیزیں بناتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس سبق زمین کے ذخیرے کا دوسرا حصہ تھا، پانی۔ اس طرح اس سبق کا اختتام ہوا۔ اب ہم آئندہ ایک اور سبق لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔